الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سرگوشی، کانافوسی کی ممانعت اور یہود کی خباثت، ان کی بد اخلاقی اور بد تہذیبی کے ذکر کے بعد اللہ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آداب مجلس کی رعایت کریں، کیونکہ سرگوشی کا تعلق بھی مجلس کے آداب سے ہے۔ اسی لیے اس کے بعد مجلس کے بعض اہم اور ضروری آداب بتائے جا رہے ہیں۔ اسلام ایک جامع، کامل اور مکمل دین ہے، ہماگیر دین ہے، جہاں اس کے اندر فرائض و واجبات ہے، حقوق اللہ ہے، وہی حقوق العباد بھی ہے۔ لہذا ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ ضروری آداب بتائے ہیں جن کا جاننا ہر مومن کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس، مجلس کے اندر کشادگی اختیار کرو، کھل کر بیٹھو، دوسروں کے لیے جگہ بناؤ، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو کشادہ ہو جاؤ، دوسروں کے لیے جگہ بناؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا کرے۔ تفسح کے معنی ہوتے ہیں کشادگی کے۔ اس آیت میں اہم ادب بتایا گیا مجلس کا، یہ کہ اگر لوگ کسی مجلس میں، دینی علمی مجلس میں تشریف فرما ہوں اور کچھ لوگ درمیان میں یا بعد میں آ رہے ہوں، تو جو پہلے سے مجلس میں ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آنے والوں کے لیے جگہ بنائیں، ان کے لیے گنجائش بنائیں، کھل کر بیٹھیں، مل کر بیٹھیں، تاکہ آنے والے کو جگہ مل سکیں، وہ بھی اس مجلس کی باتوں سے مستفید ہو سکے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا، دوسروں کے لیے جگہ بنائے گا، کشادگی بنائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کشادگی عطا کرے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوں ان میں سے بعض لوگ جو صدر مجلس ہوں ان سے قریب ہوں، یا مجلس کے اندر جو گفتگو کرنے والے ہوں ان سے قریب ہوں، اگر وہ پیچھے ہٹیں گے، گنجائش بنائیں گے اور کچھ لوگ آگے بیٹھ جائیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو آگے بیٹھ گئے ان سے ہم کمتر ہیں، یا اس میں ہمارے لیے کمتری کی کوئی بات ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں گے، دوسروں کے لیے جگہ بنائیں گے، کشادگی اختیار کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کشادگی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کشادگی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں کشادگی عطا کرے گا، آپ کی روزی کو کشادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو کشادہ کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں بھی کشادگی عطا فرمائے گا۔ اب ایک مومن اور ایک مسلمان، سچا مسلمان جب یہ سنتا ہے کہ اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے جگہ بنائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا کرے گا، تو فوراً اس کے اندر جو غیر شعوری طور پہ یا شعوری طور پہ جو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آگے بیٹھنے والوں سے ہم کمتر ہو جائیں گے یا ہم کما حق مستفید نہیں ہو پائیں گے، تو اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں کشادگی عطا کرے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ قرآن کریم اور سنت کے اندر بہتر مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا عمل ویسا بدلہ عطا فرمایا، جس کو اہل علم کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل. اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے بعد فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الْجَزَاءَ مِن جِنْسِ الْعَمَلِ، جیسا آپ عمل کریں گے ویسا ہی آپ کو بدلہ ملے گا. جیسے حدیث میں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے دنیا میں گھر بنائے گا یعنی مسجد بنائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر عطا فرما رہا. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. دوسری حدیث میں ہے کہ جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں اس کے ساتھ آسانی کرے گا. آپ نے دوسروں کے ساتھ آسانی کی، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کرے گا. ایسے ہی یہاں پہ جو دوسروں کے لیے جگہ بنائے گا، مل کر بیٹھے گا، کشادگی اختیار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کشادگی عطا کریں گے. یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، یہاں مجلس کی تخصیص نہیں ہے، مجلس عام ہے، چاہے وہ ذکر کی مجلس ہو یا طلب علم کی مجلس ہو یا تعلیم و تعلم کی مجلس ہو یا کوئی دینی اجتماع ہو یا خطبے کے لیے، خطبے جمعہ کے لیے یا خطبہ عیدین کے لیے لوگ اکٹھا ہوں، یہ تمام چیزوں کے تعلق سے یہ آیت عام ہے. کسی قسم کی مجلس ہو، جو بھی دوسروں کے لیے جگہ بنائے گا، دوسروں کے لیے اپنے دل میں اور اپنے ارد گرد جگہ بنائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دین و دنیا کے فوائد عطا فرمائیں گے. اور ساتھ ہی آگے یہ بھی کہا گیا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ. اور جب یہ کہا جائے تم سے کہ انشُزُوا، مجلس سے کیا ہو؟ اٹھ جاؤ. نشوز کے معنی ہوتے ہیں بلند جگہ کے، اٹھنے کے، کنارہ کشی اختیار کرنے کے. تمام معنی میں نشوز کا تمام معنی کے لیے نشوز آتا ہے. یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جب آپ کو صدر مجلس کہے یا جس نے وہ مجلس منعقد کی ہو اس مجلس کے ذمہ دار کہیں یا ان کے منتظمین کہیں کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، پیچھے بیٹھ جائیں، تو فن شزو، تو آپ کہیں آپ وہاں سے اٹھ جائیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے جگہ مختص ہوتی ہے، یا درمیان میں مختص تو نہیں ہوتی لیکن درمیان میں کچھ ایسے سربد آوردہ لوگ آتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں جنہیں ان کے مقام کے اعتبار سے پیچھے بیٹھانا مناسب نہیں ہوتا. تو جو جلسے کے منتظم ہیں یا جو صدر جلسہ ہیں یا کسی بھی کانفرنس کے جو کارکردہ ہیں، اگر وہ آپ کو پیچھے جانے کے لیے کہتے ہیں تو آپ پیچھے چلے جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن آپ آگے سے پیچھے جا رہے ہیں، دوسروں کو آگے بیٹھنے کا موقع دے رہے ہیں، یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے اٹھنے کے لیے، پیچھے جانے کے لیے یا کہیں اس مجلس سے کہیں اور جانے کے لیے، تو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر دوسروں کو ترجیح دی گئی، دوسروں کو فوقیت دی گئی، گویا ان کا مقام میرے مقام سے کیا ہے، ان کی نظر میں زیادہ ہے، بلند ہے، اسی لیے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو آگے کہا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم عطا ہوا ہے، یعنی تم میں سے جو ایمان اور علم والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ
میر مجلس کی، صدر مجلس کی بات ماننا یہ ایمان اور علم کی علامت ہے، وہیں اس آیت کے اندر یہ اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسا کرنے والے کے درجات کو بلند فرماتے۔ جو علم والے ہیں ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کرتا ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ جو علم والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ گویا ایک عام مسلمان ہے اور ایک ایمان کامل والا ہے، اور ایمان کامل کے ساتھ ساتھ علم شرعی کا جانکار ہے، اہل علم ہے، ان تمام کے درجات میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ جو اہل ایمان، اہل تقوی اور اہل علم ہیں ان کا درجہ دوسرے لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ بلند ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ خبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں لطیف اور خبیر ایک ساتھ آیا ہے۔ خبیر کا اطلاق یا خبیر کہتے ہیں اس ذات کو جو پوشیدہ اور راز تک کو جانتا ہو۔ جو ذات پوشیدہ اور سربستہ راز کو جانتا ہو وہ ظاہر کو اور کھلے ہوئے امور کو بدرجہ اولا جانتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس سے پہلے امام جزی کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو تفسح کا لفظ ہے اس سے مراد قیام نہیں ہے، بلکہ صرف دوسروں کے لیے جگہ بنانا ہے، کشادگی بنانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ پہلے سے بیٹھا شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے اور دوسروں کو اس کی جگہ بیٹھا دے۔ اور ساتھ ہی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یفسح اللہ لکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا کرے گا، ای فی قبورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو بھی کشادہ کرے گا، وفی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی کشادہ کرے گا، وقیل یوسع علیکم فی الدنیا والآخرہ، دین و دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری یہ کشادگی عطا کرے گا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں والجزاء من جنس العمل، جیسا آپ نے عمل کیا ویسا ہی بدلے کی بات ہے۔ فإن من فسح فسح اللہ له ومن وسع لأخيه وسع اللہ علیہ، جو اپنے بھائی کے لیے کشادگی عطا کرے گا، جو اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں جگہ بنائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے کشادگی عطا کرے گا۔ اور ساتھ ہی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والے اور علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں لا تعتقدوا انه اذا افصح احد منكم لاخيه اذا اقبل واذا امر بالخروج فخرج ان يكون ذلك نقصا في حقه بل هو رفعة ورتبة عند الله تعالی، کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ پیچھے ہٹیں، دوسروں کے لیے جگہ بنائیں، یا آپ کو اگر کبھی کہا جائے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں تو اس سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے درجات کو اور آپ کے رتبے کو بلند فرمائے گا۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کے اندر جو لام ہے العلم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، یہاں علم سے مراد تمام علوم نہیں ہے، بلکہ یہاں علم عہد کے لیے، عہد ذہنی کے لیے ہے، یعنی اس سے مراد علم شرعی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ علم شرعی ہے، جس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ لہذا جب وہ علم والے ہیں، علم شرعی والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ بلند کیا ہے، تو خیر اور بھلائی کے کام میں ان کی اتباع اور پیروی بھی کیا ہے؟
ये जरूरी है। इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वअन्न ज़ीनतहु व समरतहु अत-तअद्दुब बिआदाबिही वल अमल बिमुक्तदा। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इल्म की फजीलत बयान फरमाई, ईमान की फजीलत बयान फरमाई, लेकिन इल्म का रुतबा और इल्म का फायदा तभी है जब इल्म के जो आदाब हैं उनको इख्तियार किया जाए और इल्म के मुताबिक अमल किया जाए। यानी अगर कोई शख्स इल्म वाला है लेकिन इल्म और अहले इल्म के जो उमूमी आदाब हैं उन आदाब की वो रियायत नहीं करता और अपने इल्म पर अमल नहीं करता, तो फिर उस इल्म का कोई फायदा नहीं है। इल्म समर आवर तब होगा, उसका फायदा तब होगा जब इंसान उस इल्म पर अमल भी करेगा और उस इल्म के हामिलीन के जो औसाफ हैं किताब व सुन्नत में उन पर अमल भी करेगा। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इल्म की फजीलत बयान फरमाई। कई एक और आयतें हैं जिनमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इल्म और अहले इल्म की फजीलत बयान फरमाई। और अभी आपने सुना कि इस आयत में और अक्सर आयतों में और अक्सर हदीसों में इल्म से मुराद इल्म शरई है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इल्म की जो उमूमी फजीलतें किताब व सुन्नत के अंदर आई हैं उनसे भी वाकिफ हों। सबसे अहम और बड़ी फजीलत इल्म की यह है कि ये इल्म यानी इल्म शरई ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए दीन ये अंबिया के वारिस हैं और अंबिया ने अपने पीछे दूसरे लोगों को दीनार और दिरहम यानी दौलत और शरत और मालो मता का वारिस नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अगर किसी चीज का इल्म का वारिस बनाया है तो वो क्या है? इल्म है। लम युवर्रिसू दीनार वला दिरहम व इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अखदहु अखद बिहद्दिन वाफिर। एक चीज। दूसरी चीज ये कि इल्म और माल ये दोनों अलग अलग चीज हैं। माल आपकी मौत के साथ ही आपसे रुखसत हो जाता है, लेकिन इल्म ये रुखसत नहीं होता, बल्कि इल्म ये आपके साथ कब्र में भी होता है। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिह। ये दूल्हा मरने के बाद आपके अमाल का सिलसिला बंद हो जाता है, लेकिन अगर आपने किसी को इल्म सिखाया है तो उसके फैजान से मरने के बाद भी आप क्या हैं? मुस्तफीद होते रहेंगे। आप देखें सहाबा किराम में से बहुत से ऐसे सहाबा जो बिल्कुल फकीर थे, जो एक बालिश जमीन तक के मालिक नहीं थे, खुसूसन असहाबे सुफ़ा, और उनमें भी जो सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले 7 सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन है, उनमें हज़रत अबू बकर इंतहाई गरीब और मुफलिस। उनका खुद बयान है कि शिद्दत होश होते थे, कोई आता था उन्हें ठोकर मार के किनारे लगा देता था ये समझ करके कि ये मिर्गी में मुब्तला है। वो कहते हैं अल्लाह की कसम मुझे कोई मिर्गी और इस तरह कोई बीमारी नहीं होती, मैं शिद्दत भूख की वजह से मैं बेहोश होता था और मैं बैठ नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन आज अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जानने वाले सिर्फ अहले इल्म नहीं बल्कि आम मुसलमान भी है। जब भी उनका जिक्र खैर होता है उनके लिए हम और आप दुआ करते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ऐसे ही इल्म की हिफाजत के लिए बहुत ज्यादा तगदो नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास माल हो तो आपको माल की हिफाजत करनी पड़ती है। कई दफा ऐसा होता है कि वो माल आपकी जान का गाहक बन जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में इल्म ये आपके सीने में महफूज होता है और उस इल्म की बरकत से आप उन शुहदाए हक में शामिल होते हैं जब कल रोज़े क़यामत गवाही देंगे। और जिनको अल्लाह ताला ने कई एक आयतों में गवाह बनाया, फरमाया शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त। अल्लाह की वहदानियत की गवाही रब्बुल आलमीन ने खुद दी, फरिश्ते गवाह हैं और जो उलुल इल्म है, इल्म वाले हैं, वो भी गवाह हैं। ऐसे ही इल्म की वजह से इंसान उन औलियाए उमूर में शामिल होता है जिनकी इताअत नेकी और भलाई में वाजिब है। वली अम्र में तमाम मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वली अम्र के अंदर जो हुक्मरान हैं वो भी शामिल हैं
اور جو دینی ولایت کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ایسے ہی کل روز قیامت وہ گواہی دیں گے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو قابل رشک چیز بتایا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ حدیثوں میں اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور یہ بھی بتایا کہ علم شرعی جنت کا راستہ ہے. وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. اگر کوئی طلب علم کے راستے پر چلتا ہے، کتاب و سنت کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے دین کا علم اور دین کا فہم عطا کرتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اس کے علاوہ کتاب و سنت کے اندر اہل علم کے بہتر فضائل آئے ہیں جن کی تفصیل میں ہمیں نہیں جانا. واللہ بما تعملون خبیر. اس کے بعد بلکہ اسی آیت کے اندر جو مجلس کے آداب کے بارے میں ہے، اور اگلی آیت بھی تقریباً آداب مجلس ہی میں ہے، لہذا ضروری یہ ہے کہ مجلس کے جو ضروری آداب ہیں وہ ہمیں معلوم ہوں. اس آیت کے اندر دو اہم ادب کا ذکر ہے. پہلا ادب تو یہ کہ آپ اگر پہلے سے کسی مجلس میں ہوں، دوسرے لوگ آ رہے ہوں، تو آپ ان کے لیے جگہ بنائیں. اور اگر آپ کو صدر مجلس کسی وجہ سے کہیں پیچھے چلے جائیں، یا آپ کو کہیں کہ آپ یہاں سے فی الحال چلے جائیں، یا کسی اور کام کے لیے آپ کو بھیج دیں، عموماً بڑے اجتماع اور کانفرنسوں میں ہوتا ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں یا تو پیچھے چلے جائیں، اور اگر باہر جانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو آپ کیا کر دیں، باہر چلے جائیں. یہ مجلس کے بعض آداب ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک آداب بیان فرمائے ہیں. ان میں سے سب سے اہم ادب تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی مجلس میں جائیں تو آپ سلام کریں، اور جب مجلس سے رخصت ہوں تب بھی سلام کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم واذا اراد ان يقوم فليسلم وليست الاولى بحق من الاخره. کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں جائے تب سلام کریں، اور جب مجلس سے اٹھیں تب سلام کریں. دوسرا ادب یہ ہے کہ آنے والا جب آئے تو یہ نہیں کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے جائیں، یا لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کو الگ کریں اور بیچ میں بیٹھے، بلکہ انہیں چاہیے کہ جہاں جگہ ان کو نظر آئے، اگر آگے کہیں نظر آئے جگہ وہاں بیٹھ جائیں، دوسروں کو ہٹانا نہ پڑے. اور اگر آگے جگہ نہ ہو تو وہ جہاں مجلس ختم ہوتی ہے وہاں بیٹھے. کیونکہ اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس اذا اکبر ثلاثه نفر فاما احدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها واما الاخر فجلس وراء الناس وادبر الثالث ذاهبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير الثلاثه اما الاول فابى الى الله فاباه الله واما الثاني فاستحيا الله منه واما الثالث فاعرض الله عنه. خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. 3 لوگ آئے، ان میں سے پہلے شخص نے دیکھا مجلس میں جگہ ہے، جہاں جگہ دیکھی وہاں بیٹھ گئے. دوسرا شخص اسے شرم آئے، وہ آگے یا درمیان میں کوئی جگہ تھی وہاں نہیں بیٹھا بلکہ کنارے کہیں بیٹھ گیا. اور تیسرا شخص دیکھا کہ لوگ بہت سے بیٹھے ہوئے پہلے سے، اس نے کوشش نہیں کی، نہ پیچھے بیٹھا نہ درمیان میں جگہ تھی وہاں بیٹھا، بلکہ وہ رخصت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے شخص نے اللہ کی پناہ طلب کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی پناہ میں جگہ دی. دوسرے شخص نے شرم کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے شرم کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مجلس کی فضیلت سے محروم رکھا. اور تیسرے شخص نے جب مجلس سے اعراض کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسے منہ موڑ لیا. اس سے کیا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص آ رہا ہو اور بیچ میں کہیں جگہ ہو، جیسے ابھی یہ ٹیبل ہے، یہاں پہ 3 لوگوں کے لیے گنجائش ہے یا 4 لوگوں کے لیے گنجائش ہے، تو جو شخص آ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ آگے ایک جگہ ہے وہاں پہ بیٹھے، نہ کہ وہ پیچھے چلا جائے آگے گنجائش ہونے کے باوجود. دوسرا یہ
کہ اگر آگے گنجائش نہیں ہے تو جو سب سے قریب جگہ ہے وہاں پہ بیٹھے، نہ کہ وہ پیچھے چلا جائے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللہ، کہ لوگ پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے ہی کر دے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ خصوصاً مجلس میں یا مسجد میں بطور خاص وہ آتے ہیں، اگلی صفوں میں جگہ ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے بیٹھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت بیان فرمایا اور آپ نے حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ان کے اوپر جو اگلی صفوں میں بیٹھتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اور خصوصاً دائیں بیٹھنے والوں کے لیے۔ لیکن ایسے لوگ جو جگہ کے باوجود پیچھے بیٹھتے ہیں، دنیا میں پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی انہیں کیا کر دے، پیچھے کر دے۔ اور جو لوگ دینی مجلسوں سے اور مسجدوں سے دور رہیں گے، پیچھے ہی رہ جائیں گے، یعنی حاضر ہی نہیں ہوں گے، تو دوسری بات حتیٰ یؤخرہم اللہ فی النار، اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے کرتے کرتے یہاں تک کہ جہنم میں پھینک دے۔ تیسرا ادب یہ کہ جب ہم آئیں تو کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائیں، جہاں جگہ ہو وہاں بیٹھیں۔ ہاں صدر مجلس اگر مناسب سمجھے تو آپ کو اٹھا دے، لیکن آپ کسی کو نہیں اٹھا سکتے، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہو تو اسے وہاں سے نہ اٹھایا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان پہ اس طرح عمل کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص احتراماً بھی صحابی رسول ہونے کی وجہ سے کوئی اٹھ جاتا تھا تو وہ اس جگہ بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو مجلس سے اٹھانا اور وہاں پہ بیٹھنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ چوتھا کہ دو لوگ بیٹھے ہوں تو بغیر کسی اشد ضرورت
ہیں، اس تعلق سے فقہا کے مابین اختلاف ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ مُحْتَجًّا بِحَدِيثٍ قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ، کچھ لوگوں نے رخصت دی ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو دلیل بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے لیے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو۔ خصوصاً بنی قریظہ کے تعلق سے جب انہوں نے کہا کہ ہم حضرت سعد کو حکم مانتے ہیں اور مسلمانوں نے انہیں حکم مانا، تو جب وہ آنے لگے حالانکہ وہ زخمی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کیا ہے کھڑے ہو جاؤ۔ اور دوسرے اہل علم نے کہا کہ نہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، کہ اگر کسی کو یہ پسند ہو کہ دوسرے لوگ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں، کہ کھڑے ہو ان کے لیے کھڑے ہوں، استقبال کا لفظ نہیں ہے، ان کے لیے کھڑے ہوں، تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ یہ حدیث بھی کیا ہے صحیح ہے۔ تیسرا قول امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ فَقَالَ، کچھ اہل علم ہیں جنہوں نے تفصیل کی، کہا یجوز عند القدوم من سفر، اگر کوئی آدمی سفر سے واپس آ رہا ہو تو اس کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ وَلِلْحَاكِمِ فِي مَحَلِّ وِلَایَتِهِ، یا کوئی حاکم وقت آ رہا ہو تو اس کے لیے کھڑا ہونا درست ہے، بقیہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ کتنے اقوال ہوئے؟ تین قول۔ ویسے اہل علم نے کھڑے ہونے کے تعلق سے تین مشہور اقوال نقل کیے۔ پہلا قول کہ آپ بیٹھے ہوں اور آپ چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں، چاہے حاکم ہی کیوں نہ ہو، چاہے پیر طریقت ہی کیوں نہ ہو، یا دینی اور دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، اگر وہ خود بیٹھا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کریں، تو ایسا کرنا کیا ہے حرام ہے۔ کسی کی تعظیم کے لیے جبکہ وہ بیٹھا ہو اس کے لیے کھڑا ہونا یہ حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ عجمیوں کا شعار رہا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران بھی اگر امام کسی وجہ سے درمیان میں بیٹھ جائے تو آپ نے حکم دیا کہ مقتدی بھی اس کے پیچھے کیا ہو جائے، بیٹھ جائے، کھڑے نہ ہو۔ وہ حدیث بہت مشہور ہے انما جعل الامام لیؤتم به، اور اسی میں ہے آگے کہ فَإِذَا صَلَّى فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم سب کے سب کیا ہو جاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ۔ دوسرا یہ کہ آپ ایسے شخص کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں جو خود کھڑا ہے، مقصد اس سے مصافحہ کرنا ہے، مقصد اور کوئی ہے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ کھڑے ہیں ایسے شخص کے لیے جو خود کھڑا ہے لیکن مقصد کوئی بھی نہیں ہے، نہ مصافحہ کرنا نہ اور کوئی مقصد ہے، بلکہ مقصد اس کی تعظیم ہے، تو ایسا کرنا علی الاقل کیا ہے مکروہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے، اور اگر جس شخص کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو ایسا کرنا کیا ہے حرام ہے۔ اور جو شخص یہ پسند کر رہا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں اور وہ بیٹھا ہوا ہو اور مقصد اس کی تعظیم ہو، تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید بیان فرمائی کہ اس نے اپنا ٹھکانہ کیا بنا لیا، جہنم میں بنا لیا۔ اب رہا مسئلہ کہ کیا کسی کو مبارکبادی دینے کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے یا تہنیت پیش کرنے کے لیے کوئی خاص موقع ہے، کسی کی شادی ہوئی ہے یا کسی کے ہاں کوئی بچے کی ولادت ہوئی ہے یا اور کوئی دنیاوی اعتبار سے اسے کوئی مقام عطا ہوا ہے، تو اس پر مبارکبادی دینے کے لیے اگر لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو صحیح ہے کہ اس کی گنجائش ہے، اور اس تعلق سے صحیحین کی حدیث ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ کی آیت نازل ہوئی غزوہ تبوک میں، وہ پیچھے رہ گئے تھے، خاص طور سے 3 صحابہ
ایک مدت کے بعد جب ان کی برات اور ان کی توبہ کی قبولیت کی آیت نازل ہوئی تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ جب وہ آئے تو حضرت طلحہ بھاگتے ہوئے گئے اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، انہیں مبارکباد دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود تھے، آپ نے اس پر نکیر نہیں کی۔ اسے معلوم ہوا کہ مبارکبادی دینے کے لیے کھڑا ہونا یہ درست ہے۔ ایسے ہی استقبال اور مصاحبے کے لیے ایک شخص، خصوصاً جب آپ اپنے گھر میں ہوں اور مہمان آ رہا ہو، پہلے سے آپ گھر میں بیٹھے ہو، مہمان آ رہا ہو، تو اس مہمان کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور ان کا ہاتھ جو ہے پکڑ کر کسی خاص جگہ بیٹھایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑے ہو کر استقبال کرتی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو کیا کرتی تھی؟ بٹھاتی تھی۔ رہا یہ حدیث کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ محققین اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے وہ شخص کیا بیٹھا ہوا، اور یہی رائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کی اور دیگر اہل علم کی ہے۔ اور ساتھ ہی دیگر حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو عموماً کھڑے ہو کر آپ کا استقبال نہیں کرتے تھے، یہ ان کی عادت نہیں تھی۔ لہذا اگر کوئی عالم یا کوئی حاکم یا کوئی ذمہ دار عموماً مجلس میں آتا ہو تو ہمیشہ اس کے لیے کھڑا ہونا، جیسے ہمارے کلاسوں میں جب استاد آتے ہیں، بعض اسکولوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کیا کریں، ان کا استقبال کریں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر استقبال کی نیت سے کھڑا ہوا جاتا ہے تو جائز تو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناگواری ظاہر کی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب پہلے سے بیٹھے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا ہے، یہ ناپسند ہے۔ ایسے ہی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر کے آئے مدینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ ان تمام کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی تکریم کے لیے، یعنی کسی کے استقبال کے لیے، یا کسی کو مبارکبادی دینے کے لیے، یا کسی کی حفاظت کے لیے، لوگ مامور ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف ایک مقصد کے لیے کھڑے ہونے کی ممانعت ہے، اور وہ یہ کہ جس کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے مقصد اس کی تعظیم ہو۔ مقصد کیا؟ اس کی تعظیم ہو۔ اگر کوئی اس مقصد سے کھڑا ہوتا ہے تو اسے شریعت نے منع کیا ہے۔ بقیہ مقاصد کے لیے اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے تو اس کی رخصت ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو۔ ناجا یناجی مناجات کا معنی ہوتا ہے چپکے چپکے بات کرنا۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کیا کرو۔ ذالک خیر لکم واطہر، ایسا کرنا یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور یہ تمہاری پاکیزگی کا باعث بھی ہے۔ اس آیت کے تعلق سے کئی ایک روایات ہیں، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی یہ کہتا کہ آپ سے مجھے چند منٹ یا چند ضروری باتیں تنہائی میں کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے، آپ تنہائی میں اس کی بات سنتے۔ اس سے جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوتے ان کو تکلیف ہوتی۔ جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں کرتے تو منافقین تھے، انہوں نے اب اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایذا پہنچانا شروع کر دیا۔ بغیر کسی ضرورت کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت طلب کرتے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت ان سے تنہائی میں بات کرتے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ دیر تک غیر ضروری سوالات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع نہیں کر پاتے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی تکلیف ہوتی تھی، کئی دفعہ آپ آرام کرنا چاہتے ہیں لیکن آرام نہیں کر پاتے، کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضروری کام کرنا چاہتے ہیں اور لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا خصوصاً تنہائی طلب کرتے ہیں، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب اگر کوئی شخص نبی سے خلوت طلب کرے، یعنی تنہائی میں بات کرنے کی گزارش کرے، تو اس سے پہلے وہ کیا کرے؟ صدقہ کرے۔ ایک لفظ دیکھیں، صدقہ۔ صدقہ آپ جانتے ہیں یہ زکوٰۃ کے اوپر بھی صدقہ کا اطلاق ہوتا ہے، عام نفلی صدقے کے اوپر بھی صدقہ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن ہدیہ کو کبھی صدقہ نہیں کہتے، تحفہ کو صدقہ نہیں کہتے۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت طلب کر رہے ہوں تو آپ کیا کریں؟ آپ صدقہ کریں۔ مقصد ان کثرت مناجات سے لوگوں کو روکنا تھا جس سے مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، تاکہ ایسا کرنے سے لوگ خلوت کرنے کے بارے میں کئی دفعہ سوچیں گے کیونکہ ان کو صدقہ کرنا ہے۔ یہاں پہ صدقے کا حکم ہے، اور صدقہ صدر مجلس کے لیے ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ کئی ایسے مفسرین ہیں جنہوں نے اس آیت کو اصل قرار دیا، خاص طور سے متاخرین اور اردو زبان کی تفسیریں جنہوں نے لکھی ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اصل ہے کہ اگر پیر طریقت سے آپ تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں، ان کا قرب چاہتے ہیں، تو آپ ان کو ہدیہ اور تحفہ پیش کریں۔ اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں ایک تو اس کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عام لوگ نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس میں صدقے کا کہا گیا ہے، نہ کہ ہدیہ اور تحفے کا کہا گیا ہے۔ صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کرتے تھے، یہ غربا اور مساکین کے لیے ہوا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر غریب ہو تو عام غریبوں کے لیے ہے، اور ساتھ ہی یہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی آپ ان سے صدقہ اور زکوٰۃ لیجیے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ تو یہ صدقہ اور زکوٰۃ یہ انسان کے نفس کو، انسان کے دل کو بخل سے، کنجوسی سے پاک کرتا ہے، اور دیگر گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مال کو بھی پاک کرتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اس سے مراد عام تحفہ ہے پیر طریقت کے لیے اور پیر مجلس کے لیے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم صدقہ نہ پاؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اور وہ بڑا کیا ہے؟ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ غفور کہتے ہیں پردہ داری کو بھی اور اس کے اثرات کو مٹانے کو بھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کے جو اثرات ہیں اس کو بھی مٹاتا ہے، اور اس پہ دنیا میں بھی پردہ ڈالتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس پہ پردہ ڈالے گا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اگر تم ڈر گئے یہ کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات کرو، یعنی صدقہ اور خیرات کرنے سے پہلے، یہ سرگوشی سے پہلے صدقہ اور خیرات کرنے سے ڈر گئے، تو فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، یعنی تم نے استطاعت کے باوجود ایسا نہیں کیا۔ پہلی آیت میں تو یہ ہے کہ آپ کو نبی سے خلوت طلب کرنے کے لیے صدقہ کرنا ہے، اگر آپ کے پاس صدقے کی طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ لیکن اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے اب جو صدقہ پہلے ضروری تھا اب اسے منسوخ کیا جا رہا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صدقہ کرنے سے ڈر گئے۔ بعض صحابہ کرام جو غریب بھی تھے پھر بھی انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ پتہ نہیں ہم مستطیع میں شامل ہے یا غیر مستطیع میں شامل ہے، ہمیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ اور جو پیسے والے تھے ان کے لیے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سوال سے پہلے، ضروری سوال سے پہلے، جس کے لیے تنہائی مطلوب ہو سے پہلے صدقہ دینا جب یہ دشوار ہوا تو اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، کہا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، صدقے کے حکم کے باوجود تم نے نہیں کیا تو وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس غلطی کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو اب کیا کرو؟ گوشی سے پہلے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ پچھلی آیت میں بھی ہے، اس آیت میں ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ یہ آیت، یہ سورہ مجادلہ اللہ کی قدرت اور اس کے احاطے علم کے بارے میں، یعنی اس آیت کا موضوع کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علم ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں پچھلی آیتوں میں بھی علم کا تذکرہ، اس آیت میں بھی علم کا تذکرہ، اور اس سے پہلے جو آیتیں ہیں ان میں بھی علم کا تذکرہ۔ یہاں پہ امام آلوسی بہت مشہور مفسر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہا، فَصَلُّوا نہیں کہا۔ حالانکہ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے عربی میں کون سا لفظ آتا ہے؟ صلی یصلی، صلی اس نے نماز پڑھی، صلو نماز پڑھو۔ لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ اللہ نے کہا نماز قائم کرو۔ کیوں کہا؟ کہتے ہیں لِيَكُونَ الْمُرَادُ الْمُثَابَرَةُ عَلَى تَوْفِيَةِ حُقُوقِ الصَّلَاةِ وَرِعَایَةِ مَا فِيهِ كَمَالُهَا، اللہ نے اقامت صلاۃ کہا کہ یہ حکم دیا کہ نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے، یعنی نماز کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، اور جو دیگر اعمال ہیں، جو شروط ہیں، وہ بھی ادا کی جائیں، اور ساتھ ہی سب مل کر کے نماز کیا کریں؟ قائم کریں۔ اگر کوئی شخص خود نماز پڑھتا ہے گھر میں اور اس کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جن کی وہ کفالت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہے، نماز قائم کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا تو وہ نماز پڑھنے والا ہے، نماز قائم کرنے والا نہیں ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، امام سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں، کئی ایک آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں ہاتان العبادتان ہما ام العبادات البدنیۃ والمالیہ، یہ دو عبادتیں، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ دو اہم عبادت ہے۔ جسمانی عبادت میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، اور مالی عبادت میں سب سے اہم کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ جو نماز اور زکوٰۃ کو شرعی طور پہ ادا کرنے والا ہے، کما حقہ، نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، وہ اللہ کے حقوق کو اور بندے کے حقوق کو ادا کرنے والا، یعنی نماز اور زکوٰۃ کے حکم سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں، کیونکہ ایتاء زکوٰۃ کا تعلق بندوں سے ہے اور اقامت صلاۃ کا تعلق کیا ہے؟ اللہ کے حقوق سے۔ آگے امام سعدی فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے بعد کہا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اصل اعتبار کیا ہے؟ نیت کا ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں یا اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کام اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کو اس پر بدلہ ملے گا، لیکن اگر آپ یہ کام اور اس سے پہلے جو کچھ گزرا ہے وہ آپ اگر اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں اس پر کوئی بدلہ نہیں ہے، بلکہ اگر وہ دکھاوا ہے تو نعوذ باللہ الٹا کیا ہے؟ اس پہ گناہ ملنے والا۔ یہ وہ بعض ضروری نقطے تھے جن کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا۔ البتہ
عمل کے تعلق سے کہتے ہیں ادعو لاستاذک او لشیخک لصبرہ علی تعلیمک، کہ آپ اپنے استاد کے لیے اور اپنے شیخ کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آپ کو سکھانے اور آپ کو تعلیم دینے پر کیا کریں، ثابت قدم رکھے۔ یعنی ایک طالب علم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے استاد کے لیے، اپنے محسن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے تاکہ آپ کو وہ سکھاتا رہے۔ اس کے علاوہ اس آیت، پچھلی آیت میں جو عمل کے تعلق سے ہیں وہ یہ، ایک تو یہ کہ ایک طالب علم کو، ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پوشیدہ ارادوں کو بھی جانتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اس کے باطن کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا گناہ کرنا تو چھوڑیے، گناہ کے ارادے کرنے سے بھی بعد آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کے وسوسے اور خیالات تک کو جانتا ہے۔ وہ اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کرے اور اپنے باطن کی بھی اصلاح کرے۔ اگر شیطان کے بہکاوے میں یا نفس کے دباؤ میں اگر کوئی برے خیالات آ جائیں تو فوراً اس رب علیم و خبیر کی عظمت اور اس کی نگرانی کو یاد کریں کہ وہ 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں کہ کئی سڑکوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نگرانی میں، تحت المراقبہ۔ تو آپ کیمرے کی نگرانی میں جب ہوتے ہیں تو بہت سے ان کاموں سے ڈرتے ہیں جو کام آپ باہر آسانی سے کرتے ہیں۔ تو جب آپ دنیا کے تعلق سے ایسا ہے تو رب العالمین کی نگرانی میں ہم اور آپ اور اس کائنات کا ہر فرد 24 گھنٹے اللہ کی نگرانی۔ لہذا کوئی ایسا کام کرنے سے اسے ڈرنا چاہیے جو اس رب العالمین کی مرضی کے کیا ہو، خلاف ہو۔ اور ساتھ ہی پچھلی آیتوں میں یہ کہا گیا انما النجوى من الشیطان، کہ یہ سرگوشی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کئی دفعہ جو لوگ خفیہ پلانی کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، یہ شیطانی کام ہے، اس سے ایمان والے کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہا گیا کہ اگر آپ کے اندر حزن ہے، ملال ہے، آپ ہم و غم میں مبتلا ہیں تو اس کا حل کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ نے اسی آیت میں فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو دنیا کے جو ہم اور غم ہے اس سے وہ نجات پا جائے گا۔ آپ مستقبل کے تعلق سے فکر مند ہے، ملازمت کے تعلق سے فکر مند ہے، بچوں کے تعلق سے فکر مند ہے، یا دیگر چیزوں کے تعلق سے فکر مند ہے، اگر آپ کو یقین ہو کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی، اگر اللہ نے آپ کے لیے مقدر کیا ہے تو پوری دنیا مل کر کے آپ کو محروم نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ نے آپ کے لیے مقدر نہیں کیا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو نہیں دے سکتی۔ لہذا مومن ہمیشہ کس پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب اس کا یہ ایمان اور یقین کامل ہو تو ظاہر ہے دنیا کے ہم و غم اس سے یہ کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم و غم کا ایک علاج کثرت درود بھی بتایا۔ کثرت درود سے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر آپ کثرت درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی بخشے گا اور آپ کے ہم و غم اور ٹینشن کو دور کرے گا۔ لہذا اگر آپ کہیں کسی پریشانی میں، ہم و غم میں مبتلا ہوں، ٹینشن میں مبتلا ہوں، تو سب سے پہلے قضاء و قدر پر بھروسہ کریں اور قضاء و قدر پہ یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں تو تعالیٰ اس ہم و غم کو دور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔